الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا محمد جزاك حضرات الشكرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیزان محترم، قابل صدر احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور اگر سنتے ہیں تو میرے محترمہ ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں سے ارادہ تھا یہاں حاضر ہونے کا، اور خداوند حافظ پیر صاحب جو ہیں انہوں نے دعوت بھی دی تھی، لیکن موقع نہیں ملا۔ آج اس روحانی مجلس میں آپ حضرات کے ساتھ شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں نے دو چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کے ساتھ اخلاص کی شرط ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس شخص نے اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک دانہ نہیں بلکہ آدھا حصہ خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو فرمایا کہ اس کا ثواب بڑھتے بڑھتے کوہ احد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اخلاص کے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل وزن بن جاتا ہے۔ تو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے بھی مالامال کر دے۔ میرے بزرگوں دوستوں، انسان کا یہ بدن دو چیزوں سے بنتا ہے۔ ایک ہے انسان کا بدن، یہ ڈھانچہ، سر سے لے کر پاؤں تک بدن کی اعضاء، دو ہاتھ، دو آنکھیں، دو کان، اسی طریقے کے ساتھ بدن کے تمام اعضاء۔ ایک تو انسان کے بدن کا حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے جس میں اس کی زندگی کا دار ہوتا ہے، اس کا نام ہے روح۔ بدن اور ڈھانچے کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے، اور اسی طریقے کے ساتھ روح کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے اہتمام کیا جائے، اور اس کو زندہ رہنے کے لیے، اور اس کو جو ہے برابر کرنے کے لیے، اور اس کو جو ہے نشو و نما پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں
قدر و منزلت روح کی ہے. یہ باڑی جس کے اوپر ہماری محنت ہے اور 24 گھنٹے کی سب ہو رہی ہے، تو قبر میں جا کر یہ کیڑے مکوڑوں کا خواب ہوگا اور وہاں سے معاملہ روح کا ہوگا. جن خوش نصیب حضرات نے روح کے اوپر محنت کی، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، تو فرمائے کہ مرنے کے ساتھ اس کے لیے خوشخبری کے پیغامات جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا کے زندگی میں ایک انسان صحت مند ہے، اذان سنتا ہے، کوئی دینی مجلس کا پروگرام ہوتا ہے تو فوراً یہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ زندگی روح بھی ہے اور بدن اور جسم یہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر ایک انسان معمولی بیمار پڑ جائے، صحت مند آدمی ہے، ایک جگہ سے دوسرے جاتے ہیں تو سب کرایہ کہ حد تک جو ہے اس کا خرچہ ہے، لیکن اگر فلاں جسم تو موجود ہے لیکن روح ذرا بیمار ہے، کہ نہیں فلاں آدمی بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، تو گاڑی کا انتظام ہوتا ہے یا کراچی سے اپنے شہر کی طرف منتقل کرتے ہیں بیمار، تو پھر اندازہ لگائیں کہ پہلے تو خرچہ سب کرائیں گے تھا، اور جب بیمار کو آپ دوسری طرف شفٹ کریں گے تو پھر معاملہ ذرا بھاری ہوگا، وزن ہوگا. تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے ہاں یہ روح جو ہے یہ ملتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ ہوتا روح ہی انسان کی جو ہے خرچ ہو جائے، قبض ہو جائے، اور ایک مردے کو لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں تو پھر خرچہ اور بڑھ جاتا ہے. بدن وہی ہے، بدن کے عذاب نہیں ہے، لیکن اب روح نہیں کہتے کہ بھئی اب مردہ ہے، مردہ پر جانا ہے، تو آپ ہمارا جاتے ہیں جہاز میں اس کو آپ شفٹ کریں، گاڑی بک کریں تو خرچے کا جو ہے وہ اندازہ بڑھتا جاتا ہے. تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے ہاں کیسی روح ہے، اور اس آخرت کی زندگی کا دار و مدار بھی روح کے اوپر. اور جس انسان نے روح کے اوپر محنت کی، ہمارے اکابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، دنیا میں جو فتنے بھی اٹھے ہیں انہوں نے ان کا راستہ پکڑا. ہندوستان میں یا پاکستان کے بعد تو جہاں جہاں پہ فتنہ اٹھا تو ہمارے اکابر بزرگوں نے ان کا راستہ بھی روکا بھی، اور تصویر کا صحیح رخ جو ہے وہ سورج میں مثال پیش کرتے ہیں. مثلا یہ خانقاہی نظام یا لوگوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جس کے منہ چھلنگ ہوگی تو زیادہ بھی جو آدھا نہ ہوگا وہ اس طرح ہوگا، اور آدھا ہوا تو کچھ نہیں، کلمہ بھی نہیں آتا، نماز کا سب نہیں آتا، اور لوگوں کے ایمان کو وہ اٹھتے ہیں. اس طریقے کے ساتھ وہ بجھوٹتے ہیں، اور مسلمان کیونکہ اپنے دین سے رہتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ شکار کرتے ہیں. تو ہمارے اکابرین الحمدللہ انہوں نے اس سلسلے کا وہ صحیح تصور کو کے سامنے پیش کیا کہ یہ خانقاہی نظام ہمارے بزرگوں نے چلایا، انہوں نے کیا، اور اس کے لیے جو شرائط انہوں نے متعین کی. میں اس حوالے سے اپنے برخدا پیر حافظ فضل واحد صاحب رحمہ جو ہے منزل والی صلی اللہ تعالیٰ مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ہماری جو بھی اولاد ہے، بھائیوں کے حوالے سے، بھتیجوں کے حوالے سے، اسی طریقے بھائیوں کے حوالے سے ان کی بھائیاں الحمدللہ دین اور علم کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ کم. اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور جس چیز کی بنیاد میں رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو دن چنگی چار ترقی عطا فرمائے. تو اکابرین نے اس جو ہے صحیح سنت جو ہے ان کے سامنے پیش کیا کہ بھئی یہ روح کی اصلاح کرنے والے اور روح کو تقویت دینے والے اور دین کا نظام اپنے انداز میں پہنچانا یہ صحیح طریقہ ہے، یہ کام صحیح طریقہ ہے. اور یہ جگہ ہے جو سلسلے بنائے جو ہے دین کی دونوں جو ہے واسطہ ہی نہیں، اور یہ کام جو لگایا ہوا ہے لوگوں کے ایمان پر بھی ہوتے ہیں اور بات پر بھی ہوتے ہیں. تو میرے بزرگوں دوستوں، جس انسان کی اپنی روح کے اوپر آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے امت کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ڈھانچے کی فکر میں ہے، کھانا اتنا ہے نہیں لیکن وہ جمع کرنے کی فکر میں ہے، اور جو ہے اس کو سمیٹنے کی فکر میں ہے. تو راہ دیکھی ہوئی ہے، حالانکہ رضا اللہ کی ذات ہے. ہر ایک انسان کے رزق جو قدر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ممکن رہتا ہے. ہماری یہ محنت یہ بہانہ ہے، جو چیز اللہ نے مقدر میں لکھی ہے قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے
اگر تیرے مقدر میں رائی کا ایک دانہ بھی فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اگر وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، رائی کے دانے کے برابر تیرے مقدر میں یا ساتوں زمین کے نیچے ہے، یأتی بہا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ تک پہنچا کر ہے۔ لیکن مقصد ہے تو دنیا کے ضرور سے متعلق ہے، لیکن مقصد وہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہزاروں مخلوقات اور بھی علماء نے لکھا ہے 18,000 اس کائنات اور دنیا میں آباد ہے، لیکن دو مخلوقات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے کر رکھا ہے، اور وہ ہے انسان اور جنات۔ وہ خاص مقصد کے لیے وہ جو ہے مکلف ہے، بلکہ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا، یوں سمجھے کہ کائنات کا یہ دونوں ہے۔ آج ہم احساس کرتے ہیں مطلع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے دونوں سے بھی نوازا ہے، اور اس پوری کائنات میں فرمایا کہ انسان اللہ کا خلیفہ بنا ہے۔ لیکن اس بدبختی کا کیا کیا ہے کہ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا کہ خود تمہاری اس باڈی اور بدن میں غور و فکر کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر تم غور کرو، مثلا ہاتھ ہے 60-70 سال بڑے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے تو ہاتھ اس طرح کام کرتے ہیں، پاؤں اس طرح کام کرتے ہیں، اسی طرح بدن کے پورے اعضاء اس طرح چلتے ہیں، تو یہ اس خالق کائنات کا انعام ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی آنا جانا سبزہ رہتا ہے۔ ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جو ہے عطا کیا ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا حالت یہ ہے کہ نہیں، جو اللہ نے فریضہ ہمارے اوپر مقرر کیا ہے اس کی بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اس کا حساب لگا لیں تو اس 1.5 گھنٹے میں نہیں بنتا، 2 گھنٹے بھی نہیں بنتے۔ تو اپنے باڈی کو فرما و طاقتور بنانے کے لیے دن تو دن ہے، رات بھی ہم پکڑ لیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے اور اپنے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو اس سے بڑھ کر بدبختی کو کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام اکابر بزرگ مختلف طریقوں سے الحمدللہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر، روحوں کے اوپر، دلوں کے اوپر محنت فرما رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ ایک کام میں لگا ہوا۔ بھئی جب آنکھیں بند ہوگی، آخرت کا سفر شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا اور اپنے اوقات کو ان کاموں کے لیے وقف کرنا اللہ کے ہاں یہ کتنا قیمتی ہے۔ اب تو ہر انسان لالچ میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہاں بیٹھنا اور کچھ دیر جو ہے غور و فکر کرنا اور اللہ کی بڑھائی بیان کرنا، فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے ساتھ ہی کہتے ہیں۔ اور جس انسان اس کو اللہ نے توفیق دی اور اپنی جو ہے روح کے اوپر سننے لگے، جو ہی موت کا بتایا تو ایک انسان جہاں ایک مکان سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دنیا میں ایک جگہ بھیج جاتے ہیں تو وہاں جا کر انسان اجنبی ہوتا ہے، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو انسان اس کائنات کو چھوڑ کر دوسرے کائنات کی طرف منتقل ہوتا ہے، جہاں نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ عزیز ہے، نہ دوست ہے، نہ رشتہ دار ہیں، وہ تنہائی کی ایک کوٹھی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ کوئی جو ہے وہ گدا وغیرہ ہے، اپنے اعمال کے ساتھ ہی وہاں پر منتقل ہوگا۔ اور جس وقت وہ اسی ضرورت کرے گی تو اگر ایسے مجلس کو اس نے قائم کیا، اللہ اور اس کے رسول کو اس نے راضی کیا اور اپنے روح کے اوپر اسے محنت کی، تو قرآن کریم کے آخری پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کا ذکر فرمایا اور وہ نقشہ طے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب فرشتے آئیں یہاں کفن کا انتظام کرتے ہیں، فرمایا کہ جنت کا لباس سے لے لایا جاتا ہے، صرف عزرائیل علیہ السلام نہیں کہ روح قبض کے لیے آتے ہیں، فرشتوں کو جماعت استفادہ کرتا ہے، اعزاز کے طور پر اس کو جو ہے اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اور اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حالت میں جا اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ کہ رب تجھ سے راضی اور تم سے راضی۔ یہ کامیابی ہے کامیابی، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی؟ دنیا میں ایک انسان جس فیلڈ میں کام کرتا ہے اس کی محنت یہ ہے کہ بھئی یہ میرا کام آگے بڑھ جائے اور اسے بھی پھولے اور پھلے، اس میں کامیابی حاصل ہو۔ تو دنیا کی کامیابی ایک ہے، دنیا کی کامیابی ایک ہے، آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں، اگر ایک مقصد میں آپ کامیاب ہو گئے تو دوسرا سب
اس میں آپ کا نام ہے تیسرا کامیابی ہے آخرت کی کامیابی. جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ابتدائی مشقت والا دور گزارا اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے, ان کا تذکرہ, ان کے اعمال کا تذکرہ, اور حالت یہ تھی کہ عمل وہ فرض پر کرتے تھے, ان کا تذکرہ عرش و جوہر ہوتا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. تو ہوتا ہے کہ ایک صحابی ذہن سے جو ہے وہ ان کا نام بھول گیا ہے, تو وہ تشریف لائے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت جبریل امین نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ حضرت ابو ذر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ جبریل تم اس کو جانتا ہے, یہ تو فرشی مخلوق ہے, انسان ہے, اور آپ جو ہے فرشتے ہیں, آپ اس کو جانتے ہیں. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی, فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو میں کیا کہ عرش کے سب فرشتے سے جانتے ہیں, آسمان کے فرشتے سے جانتے ہیں. ابو ذر کو سب جانتے ہیں, اتنا دنیا کے سب سے نہیں پہچانتا جتنا آسمان میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اعمال یہی تھے, کلمہ یہی میں پڑھا تھا, لیکن عمل ایسے تھے کہ اللہ کے ہاں ان کا مطلب تھا. آئے قریب جب واپس چلے گئے, حضرت جبریل امین علیہ السلام سے حضرت ابو ذر سے رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کون سا عمل کرتا ہے کہ فرشتے تم کو سب پہچانتے ہیں, آسمان کے فرشتے تیرا نام پکار کر وہ کہتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی خاص عمل تو ایسا نہیں, آپ کی اتباع دین کے احکام کے اوپر میں عمل کرتا ہوں, لیکن ہاں دو چیزیں ہیں. پہلا عمل یہ میرا زیادہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر سورۃ نازل کی ہے, سورۃ اخلاص. مختصر سورۃ ہے لیکن چونکہ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ اس میں موجود ہے, اور توحید والی سورت ہے, تو سورت کے ساتھ نہیں موجود ہے. ہر نماز میں, ہر رکعت میں بار بار پڑھنے کی طرف. ایک وجہ تو شاید یہ ہوگی, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا. یہ اونچائی والی بات ہے ہی نہیں, میں انتہائی انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں. اگر دشمن کے ساتھ واسطہ ہو گیا تو میں اس سے بھی جو ہے واسطہ نہیں رکھتا, اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں, اور میرے دل میں جو ہے اونچائی والی بات ہی نہیں. اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فرمایا کہ آخرت کے وہ گھر, آخرت کے وہ انعامات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سرکشی نہیں کرتے دنیا میں, سر نہیں اٹھاتے, عاجزی اختیار کرتے ہیں, اور جو عاجزی اختیار کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کو بلندی ملتی ہے, اللہ کے ہاں ان کو مقام ملتا ہے. تو یہ اس طریقے کے ساتھ جب زندگی ہوگی تو انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے. آج یہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں, تو اس کی ہمیں قدر کریں. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن کے پلیٹفارموں پر بعض مقاموں پر یہ نابینا حضرات بات صدا لگاتے ہیں, اور یہ بڑی دردی آواز کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی آنکھ ہے تو لاکھ, آنکھ نہیں تو ککھ نہیں. اور حقیقت بھی ہے کہ انسان کے لیے یہ نعمت جو اللہ نے دی, اس کا کوئی نعمت بدل نہیں. اور چونکہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں. یہ تو تب تک چلے گا کہ یہ کہ ہم ضائع ہو جائے, انسان کی بیرائی جو ہے چلی جائے, تو پھر اس کا جو ہے قدر و وزن معلوم ہوتا ہے. لیکن پہلے کچھ نہیں کیا کہ دنیا میں ہر ایک نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہے, دنیا میں اس کے بعد کچھ نہیں, جتنے قیمتی نعمتیں ہیں اللہ نے ان کو عام کر دیا. مثلا ہوا کی نعمت, آکسیجن, جب مریض ہمارا ذہن بیمار ہوتا ہے تو آکسیجن لگایا جاتا ہے, اور باقاعدہ اس کے اوپر رکھتے ہوتی ہے, رات کا احساس, دن کا احساس, اور یہ کہاں چلا جاتا ہے. اللہ نے اس آکسیجن کو ہوا پر عام کر دیا. بارش اسی طریقے کے ساتھ پانی, یہ نعمتیں اللہ نے عام کر دی, اور فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں بھائی نعمتوں کو استعمال کرو, کھاؤ پیو موج اڑاؤ, لیکن ہر ایک نعمت کے متعلق پوچھا جائے, ہر ایک بدن کے متعلق پوچھا جائے. یہ طرح میں عرض ہے کہ انسان کا یہ بدن 360 جوڑ سے پڑے, 360 جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے. اور بات ضرور لکھا ہے کہ ہر ایک انسان کے
ہر ایک جوڑ کا جو ہے اس کا جو ہے شکر ادا کرنا واجب ہے. اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں فرمایا کہ بھی ہر ایک بدن کے اندر جو جوڑ ہے اس ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کا جو ہے شکر ادا کرو. اس حدیث کے یا حضرت 360 جوڑ ہے کس طرح ہم ادا کریں؟ تو فرمایا کہ جن چڑھتی ہے اگر 2 رکعت نماز نفل آ پڑھے اشراق کی نماز کے حوالے سے چاش کی نماز کے حوالے سے تو فرمایا کہ وہ 2 رکعت پورے بدن کے جوڑوں کا کفارہ ہے. گویا آپ نے اس کا حل کیا. تو سودا کتنا آسان ہے لیکن آج امت اس سے قابل. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات اولیاء کا ذکر کروایا. ایک تو ہمارے ہاں ولی ہے, ایک اللہ کے ہاں ولی ہے. اور فرمایا کہ اولیاء کا تذکرہ. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کی شان یہ ہوئی چاہیے کہ اللہ کے پیارے کے انہوں نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ, کہ جن کے چہرے کے اوپر نگاہ پڑتا ہے تو اللہ کو یاد آتا ہے. جگہ جگہ جو ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں قبرستانوں میں اور چوراہوں میں بعض مقامات کے اوپر لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے اگر آپ ان سے پوچھیں تو ان کو کرنا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کا کریم پر رحم و کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے دین کا یہ شعبہ بھی امت کے سامنے لایا. مثلا ایک فتنہ ہوتا تھا تو بعض علماء کرام جہاں جہاں جو مدارس ہے بنا تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ بھی پردے کا مسئلہ بھی ہے, اس طریقے کے اثر کو بزرگوں نے انکار کیا. لیکن جو ہی انجوز کا ایک فتنہ ہوا اور مسلمانوں کی جو ہے اولاد اس ڈگر پر چلنے لگی تو پھر ہمارے اکابر نے اجازت دی کہ ابھی اب ضرور ہے کہ جگہ جگہ بناتے مدرسے قائم کیے. تو اس طریقے سے اس فتنے کا مقابلہ کیا. آج الحمدللہ پورے ملک میں وفاق کے حوالے سے اتنے بناتے مدارس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ روشنی عطا کی ہے کہ بھی اس مسئلے کی ضرورت ہے تو وہ ہماری رہنمائی اس انداز میں کرتے ہیں. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اس سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا سورہ عمران کی آخری آیت ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یعنی کائنات کی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو قائم کی. ہماری حالت نہیں ہے کہ اگر مکان کی تعمیر کرتے ہیں تو اس کے لیے مٹیریل کا انتظام کرتے ہیں, مستری کا انتظام کرتے ہیں, مزدور کا انتظام کرتے ہیں. لیکن اس خالق کائنات اس کی قدرت کہ پوری کائنات کو لفظ کن کے ساتھ پیدا کیا, لفظ کن کے ساتھ فرمایا تو کائنات کا نظام قائم ہوا, پہاڑ قائم ہوئے, بحر بر کا نظام قائم ہوا, رات دن کا نظام قائم ہوا, جنگلات قائم ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام دے کے پھیلائی. لیکن انسان کا اعزاز جب انسان کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے کر انسان کو فرمایا خلقت بھی ہے دنیا, ہم نے پیدا کیا انسان کو اپنے قدرت میں اعزاز, یہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا کیا کہ بھئی ہم نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا, مطلب آرام دے کر بھی پیدا کر سکتے جس طرح کائنات میں قائم کیا. تو انسان جو ہے یہ اللہ کی ہاں بڑا رکھتی ہے اور جب دین کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ مزید قیمتی بن جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو قائم کیا اور قائم کرنے کے بعد ہر ایک چیز کے ذریعے ایک ڈیوٹی لگائی. رات اور دن کا نظام, بحر بر جو ہے اس کا نظام, سورج کا نظام, چاند کا نظام, تاروں کا نظام, جب سے پیدا ہوئے اللہ نے جو حکم دیا آج تک اس آرڈر کے مطابق وہ چل رہا ہے. کوئی کمی نہیں, کوئی مسئلہ جو ہے بات ایسی نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں قائم ہے. ہاں اگر بغاوت ہے تو یہ 5-6 فٹ کا انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ بات پر بغاوت کیا جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو کھا دی گئی, اللہ کی نعمتوں کو کھا دی گئی, اس کے اوپر ڈھکا کے نہیں دیتے. حالانکہ ثانی شہرازی رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اور انہوں نے اس مضمون کو عجیب گہرائی میں ذکر کیا. فرمایا کہ انسان کائنات اس عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے مسخر کیا. امر باب و نوم و خورشید فلک در کارم تابنانی و کفاری و بغفر لکھے ہم از بحر تو سرپیش فرمان ہوگا شرط انصاف لگا شرط فرمان. فرماتے کہ انسان اللہ نے آسمان کو پیدا کیا
اپنے کام پر وہ لگا ہے جو ڈیوٹی اسے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، بحر بر کے نظام کو قائم کیا، رات دن کے نظام کو قائم کیا، اور جو حکم اور جو ڈیوٹی کو دی گئی جو ہے ڈیوٹی میں لگے گئے۔ انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یہ سچیش بھی آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بھی کیا کریں گے، بچوں کا خرچہ ہے، کام کاج ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ پوچھا نہیں جائے گا۔ وہاں پر سوال جو ہے اعمال کا متعلق ہوگا، جسے میں عرض کیا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اگر ہے وہ ایماندار اور روح کے اوپر اس کی روح بنی ہوئی ہے، روح کے اوپر سے محنتی ہے، تو فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، جنت کا لباس مل جاتا ہے، فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وجیء یوم، حکم ہوتا ہے کہ بھئی جان میں رکھ، اور اس حال میں جا رہا کہ اللہ خود سے راضی ہے، مجھے بھی اللہ خود سے راضی ہے تو اللہ سے راضی ہے۔ تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے راضی ہے، اور راضی کس طرح ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا، دھیان رکھنا۔ پھر ایک انسان مثلا یہ خاص سلسلے میں جو ہے مراقبہ ہے، تو یہ تنہائی میں بیٹھا غور و فکر کرنا، يتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ اس کائنات کا نظام کو نے قائم کیا، یہ کوئی فضول کام نہیں، نکما کام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ بڑا مقصد تو یہ ہوا کہ اللہ نے آسمان کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ ابھی جو ہے سمندری نظام آپ دیکھیں کہ ایک ایک جہاز شہروں سے بھی بڑا، تہخانے جو ہے وہ نیچے، اور آخر کا تقاضا یہ کہ آپ پتھر دیں گے تو وہ نیچے چل جاتا ہے، لیکن یہ کئی ٹنوں والا وزن جہاز اللہ نے اس کو جو ہے مسخر کیا انسان کے لیے، فائدے کے لیے، اور وہ اس کے اوپر ہے۔ اسے جہاز کا نظام دیکھیں، اسی طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو انسان کے لیے مسخر کیا، ورنہ انسان کو ہے سے یہ دن بھر بھی کام کرتا ہے، اور کام اور لال میں آتا ہے تو پھر رات بھی کام کرتا ہے، اور یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے لیے کہ انسان سے مجبور ہو جاتا ہے کہ رات کا موقع نہ ہو تو کبھی یہ رات بھی لگے گا، 24 گھنٹے لگے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کے لیے اس چیز میں عبرت ہے کہ کائنات کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، بے جان ہمیں بناتی ہیں، بے جان نہیں، بلکہ فرمایا کہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر قائم ہے، اور یہ انسان سرکشی کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ کے احکام سے بغاوت کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو انسان کی زندگی میں دو چیزوں کا ذکر خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ایک انسان کی زندگی، دوسرے طور پر انسان کی صحت ہوگی تو انسان مسجد کی طرف جائے گا، کسی دینی مجلس میں شریک ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو کیا اذان سنتا ہے، اپنی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، افسوس کے سوا اسے پہلے کچھ نہیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَا رِزِقَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے نہیں بچ سکتا، اور فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے سے جو ہے اللہ کی نعمت سمجھو۔ تو صحت ہمارے پاس ہے، ہر ایک مسلمان اپنے گریبان میں رکھے گے کہ بھئی یہ صحت اور زندگی ہماری کہاں ہے، چاہیے بھئی کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی تعمیر ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں، اور اس کی اہمیت ہی نہیں، اور یہ اہمیت کا تب پتہ چلے گا کہ جب آنکھیں بند ہوگی، پہلے بھی کچھ نہیں پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو دنیا میں قائم کیا، انسانیت کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے 1,00,000 کم و بیش جو ہے جو نبی علیہ السلام دنیا میں بروز فرمائے، اور جو انبیاء کا سلسلہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلسلہ ختم ہوا، تو آگے اس جو ہے اس سلسلے کو چلانے والے اہل حق علماء یہ خانقاہی نظام ہے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اس دین کو زندہ کیا، اس دین کو چلایا، اور یہ نبی کے والے سے یہ نبی کے والے اور قیامت کے دین کی حفاظت ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جماعت حق پہ قائم رہے، لوگ برا بلا کہنے بھی تو دنیا کا ہے، دنیا سلسلہ ہے، لیکن فرمایا کہ وہ باقاعدہ حق پہ اوپر قائم رہے، وہ لوگوں کے باتوں میں بھی سہیں گے، مصیبتیں بھی برداشت کریں گے، اور اس حالات کا مقابلہ بھی کریں گے، لیکن فرمایا کہ دین اپنے سینے سے کریں گے۔ تو میرے دوستو
انسان کی زندگی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بڑی کے بارے میں فرمائے کہ راستے پہ جا رہے ہیں, سردی کا موسم ہے, برف پڑی ہوئی ہے. کافی راستہ طے کرنے کے بعد اللہ کے رسول جو ہے پاؤں کے اوپر کچھ نہیں, کوئی چکر نہیں, کوئی بھوک نہیں, کچھ معمولی سردی میں کھڑے ہوئے تھے مقام کے اوپر. اللہ سے خطرہ کیا کہ یا اللہ آپ کے خزانے کو بڑھے, آپ کے خزانے سے فکر نہیں, اور اگر جھوٹ کا ہوا تو میں ذرا آسانی کے ساتھ سمجھ. اتنی بات ذہن میں آ گئی, دل میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علیم مزاج ستون ہے. کچھ فیصلہ طے کرنے کے بعد آگے کیا رہتے ہیں کہ بڑا موٹا قسم کا نوجوان آدمی پتھر کے اوپر جو ہے برف کے اوپر بیٹھا ہے, 1.5 گز قریب سینہ رنگ غلال, لیکن ہے جنگل. اللہ کے اس بندے کی جب نگاہ پڑ گئی اور وہ بات جو ذہن میں آئی تھی آگے تو فوراً سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ آپ نے بھوک اور چکر تو مجھے نہیں دی, لیکن یہ پاؤں کی نعمت کو تم نے مجھے عطا کی. یہ قدر کب آتا ہے جب آدمی کے اوپر یہ حالات ہو جاتا ہے تو سیکھا گیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ بغیر چکر کے گزارا ہو جائے کہ یہ نعمت اور نہیں. تو یہ نعمت آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا کی. اس نعمتوں کا بھی حق ہے اللہ کی طرف سے کہ بدل کے مقابلے میں ثواب ہو. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان جو بدن کے اوپر محنت کرتا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدن انسان کا اپنا نہیں. آج تو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتا ہے, جس طریقے سے بھی ہو بچوں کے لیے اپنے لیے جس طریقے سے آمدنی کا ذرائع تلاش کرتے ہیں کسی طریقے سے آتا ہے, لیکن یہ بدن جو ہے یہ انسان کا اپنا نہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے سامنے اس کے نام اعمال پیش فرمائیں گے تو یہ بار گناہوں کا انکار کر دے گا کہ یا اللہ یہ تو فرشتوں نے اپنی طرف کیا, یہ گناہ میں نے نہیں کیا. تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ کیا میرے فرشتوں نے خیال کیا, تو یہ انکار خیال ہی ہوگا کہ شاید اس وجہ سے بن جائے. تو قرآن کریم کی سورۃ یاسین کی تلاوت ہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اصرار کرے گا کہ یا اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا, یہ میں نے نہیں کیا, تو اللہ کی طرف سے ختم ہوگا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بدل کے عذاب خود شہادت دینے شروع کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدل کے تمام اعضاء میں سے یہ ران جو ہے سجے در کی سب سے پہلے یہ شہادت دی کہ یا اللہ یہ کام اس نے کیا ہے. ہاتھ شہادت دیں گے, آنکھیں شہادت دیں گی کہ غیر محرم عورتوں کی طرف نگاہ کی اٹھائی, کان شہادت دیں گے کہ دین کی بات کہاں ہو سکی اور گانے بجانے کے اوپر کرتی میں نے. یہ سب اللہ کی نعمتوں میں جو انسان خیال کرے گا اپنے مزے کے مطابق گزارے گا تو وہاں معاملہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ بدل کی یہ عذاب یہ نہیں, یہ اللہ کے جب منہ کھول دی جائے گی تو سب سے پہلے انسان اپنے بدن کو مخاطب کرے گا کہ دنیا میں اگر میں نے کوئی بے حیائی کا کام کیا نفس کو خوش کرنے کے لیے, چوری کا ارتکاب کیا نفس کو خوش کرنے کے لیے, بے دینی اور بےنمازی کی زندگی میں نے گزاری آرام اور راحت اور نفس کو خوش کرنے کے لیے, تو آج میرے خلاف آپ نے کیوں ہوگی. تو بدن میں یہ ادا کریں گے, عرض کریں گے کہ یا اللہ دنیا میں اللہ نے ہم کو تیرے کانے کے دیا اور ہم مجبور تھے, اور آج اللہ کے عدالت کے ہاں انصاف کی جو ہے وہ انتہا ہے. اللہ نے حکم کیا ہے ہمیں کہ جو ظلم ہمارے اوپر ہوا ہے تو اس کی تلافی بھی کی جائے اور اس کا ذکر بھی کیا جائے. تو تو دنیا میں بڑا ظالم ہے اور بدن کے اعضاء کے ساتھ تم نے خیانت کی ہے, تو آج ہمیں اللہ نے حکم کیا ہے اور اس ظالم کا ازالہ کرتا ہے. تو بھائی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کا بدن ہونے کا وجود بھی کرنا رہے, اور پھر اعمال کے حوالے سے جس طرح ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ عمل کرنا آسان ہے, اس کو بچانا بھی ذرا مشکل ہے, لیکن انسان کر لیتا تھا, لیکن اس کی حفاظت نہیں. کئی حضرات نماز کے لیے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں, وہاں نماز بھی پڑھ لی, وہاں جو ہے دنیا کی باتیں بھی ہوئی, تو بالکل جو نیکی اس نے کمائی تھی وہ ضائع کر کے انہیں چلتا ہے. اب اللہ کے گھر کا بھی احترام ہے, ایسے دینی مجالس کا بھی احترام انسان کا لازم ہے, اور جب اللہ کے گھر میں انسان داخل ہوتا ہے تو اللہ کا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا میزبان ہے. لیکن اس بدبختی کا کیا چیز ہے کہ دکاندار جب داخل ہوتا ہے تو اپنے حساب سے چلتا ہے, زمیندار جب جاتا ہے تو اپنے معاملات میں, نوجوان جب آتے ہیں تو اپنے ملے والوں جو ہے مجالس قائم کر کے وہ باتیں کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا کہ جب انسان دنیاوی بات مجلس میں یا اللہ کے گھر میں کرتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے کی طرف سے آواز ہوتی ہے کہ اس وقت یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی خبر, یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ صرف عبادت کے لیے ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہاں اور کام نہیں, صرف عبادت اللہ کی اطاعت اور اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی خبر, پھر بھی چپ نہیں ہوا. تو دوسری بار فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا, پھر بھی بات نہیں, پھر بھی باتیں کرتا ہے. تو تیسری بات فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو دیا عبداللہ, اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا. تو عمل کے لحاظ سے عمل کو انسان کرتا ہے, اگر عمل کی حفاظت ہے تو یہ خانقاہی نظام, دینی مجالس, مساجد, مدارس, الحمدللہ جہاں نیکی کی ہدایت دی جاتی ہے اس نیکی کو سیو کرنا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ فائدہ دے سکے انسان کو اس کا بدلہ ملے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر زیادہ مہربان. فرمایا کہ معمولی نیکی بھی انسان نے دنیا میں بھی راستے میں جا رہا ہے, پتھرے راستے, تو راستے سے ضرر والی چیز ہٹا دی, کانٹا ہے اس کو سائڈ پہ لگا دیا, پتھرے اس کو ہٹا دیا. تو فرمایا کہ ایک معمولی سی نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسی آپ ہمیں بخش. تو ہماری پرورتی کیا ہے کہ بھائی پانی ہے, کچرا ہے, گند ہے, تو وہ راستے. اور اسی طریقے کے ساتھ یہ یعنی احساس ہی نہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ جائز کس طرح جائز ہے یا نہیں. تو بہرحال میرے دوستوں زیادہ وقت نہیں چاہتا, میری آج کی معذرات آپ یہ کہ انسان کی یہ زندگی یہ اللہ کی طرف سے ہمارا, اگر اس میں انسان محنت کرے گا اور اسی طریقے کے ساتھ یہ زندگی قیمتی تب بنے کہ ہم اس کو اللہ کے دین میں صرف کریں, اللہ کی اطاعت میں صرف کریں, اور یہ حق اور فریضہ بھی انسان کا بنتا ہے کہ جس طرح کائنات کی مثال میں لے لی کہ اللہ کے حکم کے مطابق, اور اللہ کریم کو ہماری سے عبادت کی ایسی ضرورت نہیں. ہاں اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں یا تہجد کی توفیق دی, سب کے خیرات کی توفیق دی, حج زکات کی توفیق دی, تو یہ اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں, ورنہ ہمارا عمل اس پیرائے میں نہیں کہ اللہ کیا کروں. یہ تو اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ وہ کھوٹا قسم کا عمل نہیں قبول فرما دے. اور کتنا بڑا اجر ہے فرمایا کہ جماعت کی نماز کا, کہ بھئی انسان کا لباس بھی صاف ہو, انسان کا کھانا بھی صاف ہو, اسی طرح اسلام کی جو خشوع خضوع بھی ہو, نماز کے فرائض واجبات کے ساتھ ہو. تو فرمایا کہ ہر ایک مسجد کی جو ہے دینی ادارے کی مسجد کی رپورٹ جو ہے نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود عالم ہونے کے فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالت ہے, مسجد میں کتنے آدمی تھے, باوجود ہونے کے تو فرشتے سے نہیں اللہ مسجد بھری ہوئی تھی, اندر بھی تھا, برآمدہ بھی بھرا تھا, سہنے بھی تھے. تو فرمایا کہ کتنے نمازوں کی اجلاس ہوئی. فرشتے حل کرتے ہیں یا اللہ پورے مسجد میں, پوری مسجد میں ایک آدمی ایسا تھا جس کی نماز خشوع خضوع ہے, جس کا کھانا حلال تھا, جس کا نماز للہیت والی نماز تھی, اور صحیح طریقے کے ساتھ سے نماز پڑھی, اس کی نماز قابل قبول ہے. باقی جو ہے ان کا کوئی فرق ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں کو دعا ہوگا کہ اس ایک آدمی کی وجہ سے میں نے پوری جماعت کی نماز قبول کی. تو یہ برکت جماعت کی نماز میں ہے. تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے حضرات کے ساتھ مسجد طرف ہے کہ پہلے جانا اللہ کے ہاں جانا میں اس کا مقام مرتبہ ہے, پھر جماعت کے ساتھ میں شریک ہونا, اور بڑا فائدہ نہیں ہے. گھر میں ہم پڑھ رہے ہیں یا دوسرے مقام پر مسئلہ ڈال دیا تو قبول کرنے والے کو اللہ کی ذات ہے, فرض تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعزاز اور مرتبہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا, بلکہ جماعت کی نماز 27 سے اس سے بھی زیادہ ہے, جامع مسجد کی نماز 50 سے بھی زیادہ ہے. حرم بیت اللہ میں یہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے, اور پھر اس کے لیے خشوع و خضوع بھی ضروری ہے. تو چاہیے کہ دینی حق میں, دینی اداروں میں اللہ نے یہ موقع بتا دیا ہے کہ بھی نماز کی اس تصحیح ہو جائے, ضروری مسائل ہیں ان کو بھی سیکھا جائے. علم کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے فرض حاصل کرنا اور ایک ہے جو ہے وہ فرض کفایہ. تو ہمارے جو علماء اللہ 8-10 سال کا عرصہ لگاتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن یہ ہر ایک مومن مسلمان کو
بلکہ اسلام کے جو بنیادی احکام کلمہ توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں، اس سے متعلق مسائل نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو یہ تو معمولی کورس 4-5 مہینے کے یہ مہینے کے آرام سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں، بچوں کو اور کام کرنے لگے ہیں، خود اور کام پر لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ بھئی اللہ کے جو ہے احکام کو سیکھ لیں اور اس کے عمل کریں۔ جس طرح کہ روزہ فرض ہے، اس طرح روزے کے احکام جاننا چاہیے، جس طرح نماز فرض ہے، اس کے فرض واجبات یہ بھی فرض ہے، تو ہم وہ کھانا پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو رحمت فرمائے، اور اللہ کریم جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم سب کے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور الحمدللہ یہ جو ہے خانقاہ کہ عرصے سے الحمدللہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرات اس سے جڑے ہوئے ہیں اللہ کریم کے مال و جان عزت و عمر میں جو ہے برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمارا تعلق ایسے اداروں کے ساتھ، ایسے حلقوں کے ساتھ، ایسے خاکوں کے ساتھ ہو دے، اور یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ انسان کا وقت کون سا کرنے کو، تو انشاءاللہ نماز کی پابندی ہوگی یا نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں مثلا یہ داڑھی واقعی کہتے ہیں سنت ہے، لیکن ایک وجوب کا درجہ ہے، اور جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ داڑھی والے، جتنے صحابہ تھے وہ داڑھی والے، اور مسلمانوں کے لیے شرم کی بات یہ ہے ابو جہل جس کے اوپر ہم لانا لیتے وہ بھی داڑھی والے، داڑھی والے، تو ہمارے اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اگر داڑھی کی حالت میں انسان کی بہت آتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پیشی و حاضر ہو، اور اللہ کریم فرمائے کہ اس کا چہرہ میری نبی کی سنت کے مطابق پیش و اعمال کے بعد نہیں، اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت کرے گا، اعمال کی نہ ہو معاملہ صاف ہو تو کیا نہیں، تو نوجوان حضرات یہ چیز ادا کریں، دین میں سختی تو نہیں، لیکن شیطان کو راضی کرنے کے بجائے اگر ہم رحمان کو راضی کر لیں تو ہماری زندگی بنے گی نہیں، تو نوجوان حضرات انشاءاللہ اس کا تہیہ کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنات کا اہتمام کر لیں، پھر اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے ایسے مجالس جو ہے ان کے لیے وقت بھی دیں، وہاں بھی حل بھی دیں، اللہ کریم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔